الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ہے، 27 to 34۔ گزشتہ رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور ان نافرمانیوں کے ان کے اپنے انجام کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جو اس قوم کا اسلام کے ساتھ جو دشمنی کا نقطہ آغاز تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا اور تمام نشانیاں تھے، ساری علامتیں تھیں، اور ان کو اندرونی طور پر یہ معلوم بھی تھا کہ جس نبی کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے وہ یہی نبی ہے، لیکن ان کے اندر حسد اور جلن کی آگ تھی جو ان کو اس بات کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ یہ وہی نبی ہے۔ اور وہ حسد کیوں تھا؟ حسد اس لیے تھا کہ سارے انبیاء جتنے بھی آئے وہ اسحاق علیہ السلام کے قوم میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق کے دور کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو یہ یہودی اور نصارہ اسی امید میں تھے کہ چونکہ اب نبوت اسی خاندان میں چل رہی ہے تو آخری نبی بھی اسی خاندان میں آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اب تک ایک بھی نبی نہیں آیا تھا، ان کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یعنی ایک طرف ایک انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آ رہا تھا، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک بھی نبی نہیں آیا تھا، ایسا معاملہ چل رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ یہود و نصارہ برہم ہو گئے اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو گویا کہ یہ ایک قسم کی جلن تھی کہ اس خاندان میں کیوں، اس خاندان میں کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبوت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم جس کی اولاد میں چاہے بھیجیں گے۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے، ان کو کیوں، وہاں کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ تمہارا تو معاملہ ہی نہیں ہے، تم کو تو جو کرنا ہے تم وہ کرو، تمہاری تو جو ذمہ داری ہے تم وہ ادا کرو۔ تم کو ہمارے معاملات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جس کو چاہے جو چاہے دیتے ہیں، اب تک نہیں دیے تھے اب دیں گے۔ ایک آدمی کو زندگی بھر نوازتے رہے نوازتے رہے نوازتے رہے نوازتے رہے نوازتے رہے، اس کے دوسرے بھائی کو محروم رکھے محروم رکھے محروم رکھے، ہماری مرضی۔ پھر اچانک ہم وہ امیر کو فقیر بنا دیتے ہیں، یہ فقیر کو امیر بنا دیتے ہیں، ہماری مرضی۔ اور خاص طور سے اس نبوت کے معاملے میں یہ تو خالص ہمارا فیصلہ ہے، ہم جس کو چاہے نبی بنائیں، جہاں چاہے بھیجے نبی کو ہمارے۔ ہم نے نبی کی نشانیاں بتائی تھی، ہم نے نبی کی اہمیت بتائی تھی، ہم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسی خاندان میں نبی آنے والے ہیں۔ پھر تم نے ایسا سوچ کیسے لیا؟ ہم سمجھے کہ وہ اولاد میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ پر تمہارے سمجھنے کی حقیقت حیثیت ہی کیا ہے؟ جو سمجھتے سمجھ لو، لیکن ہم جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ کس نے کہا تھا تم کو ایسا سوچنا ہے، ایسا سمجھنے کے لیے؟ اب تک سارے انبیاء کو ہم نے اسحاق کی اولاد میں پیدا کیا، ایک نبی کو ہم اسماعیل کی اولاد میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تمہارے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ معاملہ ان کا تھا۔ تو ان کے معاملے کو، ان کے اس حسد کو، جلن کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا اس رکوع میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آپ ان کو سنائیے، پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو آدم کے دو فرزندان کا واقعہ۔ ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا، آدم کے دو بیٹے۔ اب یہ لفظ بیٹا استعمال ہوا ہے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے تھے یا ان کے کسی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ویسے تو سبھی اللہ آدم علیہ السلام کے بیٹے، ساری دنیا ہی آدم کے بیٹے، تو وہ سینس میں ہے یا
واقعی ڈائریکٹ ابراہیم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے. بہرحال مفسرین نے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی لکھا ہے, تو زیادہ غالب گمان تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہی ہوں گے. تو ان کی بات پڑھ کے سنیں گے لوگوں کو کیا ہوا تھا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے کچھ نظر پیش کی تھی اللہ تعالیٰ کے. اب یہاں پر لفظ قربانی استعمال کی گئی, قربانی دی تھی دونوں نے, لیکن یہ قربانی سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی ایک نظر پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں. اب چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو یا کوئی اور ہوگی, باہر اللہ بہتر جانتا ہے. دونوں نے اللہ کے حضور میں نظر پیش کی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک کی نظر کو قبول کر لیا, دوسرے کی ریجیکٹ کر دیا. دونوں نے برابر برابر قربانی پیش کی. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نذرانہ پیش کیا دونوں بھائیوں, اور دونوں سگے بھائی, دونوں بھائیوں نے پیش کیا. ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا. اب ریجیکٹ کیوں کیا, اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت مصلحت تھی, اللہ بہتر جانتا. بندے کا کام کیا ہے, قبول کیا الحمدللہ, نہیں قبول کیا تیری مرضی. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا, قال لأقتلنک. اب اس نے حسد کی آگ پیدا کری, دل میں جلن پیدا کری. دوسرے نے, میری تو انسلٹ ہوئی ہے, میرے بھائی کے سامنے میری انسلٹ, اس کی قربانی قبول کی گئی, میری قربانی ریجیکٹ کر دی گئی. اس نے اس کو توہین سمجھا, بھائی سے حسد چل ہو گیا. اب بھائی کو دیکھتے غصہ آنا. اب یہ حسد کی آگ بھڑکتے 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 سرکشی, بدماشی اور ضد اور کیا بولتے ہیں اندر کے جو خراب قسم کے جو اثرات رہتے وہ اپنے اثر دکھانا شروع ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا, اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا, میں نے رکھتا تجھے, تیری وجہ سے میری انسلٹ ہوئی ہے. اس نے کہا کہ بھئی میری کیا غلطی ہے اس کے اندر, میں نے کیا کیا. قال انما يتقبل الله من المتقین. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے. دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی بات کو قبول کرتا ہے, جو دل سے کرتا ہے, جو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے. اب پتہ نہیں تو کس نیت سے تو نے کیا ہے, دل کے تقوی کے ساتھ تو ضرور بات ہے, نہیں کیا ہوگا اسی لیے اللہ نے قبول نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی والوں کی ہی قبول کرتا ہے. اچھا پھر اللہ قبول کیا یا نہیں کیا یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے, اس میں میری کیا غلطی ہے, مجھ سے کیوں دشمنی کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اب دیکھیے یہ بھائی کا رویہ اور وہ بھائی کا رویہ, دونوں کے مزاج میں کتنا بڑا فرق ہے, اس کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے تاکہ انسان ان دونوں بھائیوں کے واقعے کو اپنی زندگی میں لے کے آ کے اپنے آپ کو ان دونوں کے مقام پہ ٹھہرا کے دیکھے کہ ہم اس بھائی کے سٹیج پہ ہیں یا اس بھائی کے مثال میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ایک اللہ کا نافرمان اور ایک اللہ کا فرما بردار. اب دونوں کے رویے میں کتنا بڑا فرق ہے. یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی دکھا کر بھائی سے حسد کر رہا ہے, دوسرا آدمی بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, اس میں میری کیا غلطی ہے, فیصلہ اللہ کا ہے. میں نے تو نہیں کہا نا اللہ کو تو میری قبول کر لے اس کی ریجیکٹ کر دے, میں نے تو نہیں کہا, میرے سے کیوں دشمنی کرتا ہے. لیکن وہ حسد جلن پیدا ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے مار دوں گا. تو اب دیکھیے بھائی کا جو ریپلائی ہے وہ یہاں ریپلائی بیان کیا جا رہا ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے, تو نے تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور میں نظر نہیں پیش کی ہوگی, نہیں قبول کیا ہوگا. اگر تو میری طرف مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا, یعنی مجھ سے لڑنے کے لیے آئے گا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, تو مجھے مارنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے. تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا,
تو جواب میں تجھے مار ڈالنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے نہیں ماروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. لڑائی میں اگر میرے ہاتھ سے تیرا قتل ہو جائے تو میں ویسا گناہ کرنا نہیں چاہتا، ویسا گناہ گار بننا نہیں چاہتا. تجھے ماننا ہے تو مار ڈال. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ تو مجھے مار ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں مارنے کا گناہ بھی تیرے اوپر، پھر میں مظلوم ہوں، میں مقتول ہوں، میں مظلوم ہوں. تو جو آدمی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے مظلوم ہو جاتا ہے، اور مظلوم کے گناہ بھی ظالم کے اوپر چلے جاتے ہیں. یعنی میرے گناہ بھی تیرے اوپر چلے جائیں گے، پھر میرے قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر ہی چلا جائے گا. ویسا ہونے دو، مگر ویسا تو میں نہیں کروں گا. میں تجھ کو مار کر تیرا گناہ اپنے سر پہ نہیں لے سکتا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں میرا گناہ بھی تیرے سر پہ ڈالنا چاہتا ہوں، تیرا گناہ بھی تیرے سر پہ ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. فتکون من اصحاب النار، پھر اس کے بعد تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، اب یہ حسد جو اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، یہ بڑھتے بڑھتے اس کو اس سٹیج پر لے کے چلے گیا کہ اس کے لیے اس کے بھائی کا قتل کرنا آسان ہو گیا. فقتلہ، اور پھر اس نے قتل کر دیا. صرف حسد، ان کے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں نہیں، ان کا قبول ہوا میرا کیوں نہیں. قبول کرنے والے کی مرضی، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے. آپ کون ہوتے بولنے والے؟ حسد، جلن جب پیدا ہوتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس حسد نے اپنے بھائی کا قتل کرنے کے عمل کو اس کے لیے آسان بنا دیا. پہلے تو مشکل تھا، قتل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آدمی کئی چیزیں سوچتا ہے، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کسی کو قتل کرنا. لیکن جب شرارت نفس، بدماشی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے قتل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. دوسروں کو قتل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ بدماشی جب عروج پہ پہنچتی ہے جب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو، اس کے اپنے بھائی کو قتل کرنے کو اس کے لیے آسان بنا دیا. فقتلہ، پھر اس نے قتل بھی کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اب کیا ہوا؟ نقصان اٹھانے والوں کو ہو گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے، روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قتل ہو گیا بھائی اس کے ہاتھوں، قتل کے بعد اس کو شرمندگی شروع ہوئی، آیا یہ میں کیا کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہزار مرتبہ آپ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بول لو، اس کی جان تو واپس آنے والی نہیں ہے. ہو گیا سو ہو گیا، خلاص. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی مداوع ہوتا ہی نہیں. لاکھ آپ سوری بول لو، لاکھ آپ معافی چاہ لو، لاکھ آپ اس کے کمپنسیشن کے لیے کچھ بھی کر لو، آپ اپنی جان بھی لگا دو، لیکن جو ہو گیا وہ تو واپس آنے والا نہیں ہے. جیسا کہ مرزا غالب نے شعر میں کہا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے عزود پشیماں کا پشیماں ہونا. میرا قتل کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ارے میرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب قتل ہو جانے کے بعد شرمندگی سے فائدہ ہی کیا ہے، کیا فائدہ ہے. فاصبح من الخاسرین، اب نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اب کیا ہوا؟ قتل تو ہو گیا بھائی. اب وہ جب لاش، کیونکہ انسان جب تک مرا ہی نہیں تھا نا زمین پہ، انسان اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا. آدم علیہ السلام بھی تھے، دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے سارے کے سارے اس وقت تک زندہ تھے. پہلا آدمی مرنے والا وہی ہے.
اور پھر قتل کے ذریعے مرا. تو قتل کے ذریعے مرا تو اب ان کو اس کو یہ سوچ لگ گئی قاتل کو کہ اب یہ لاش کو کیا کروں, معلوم بھی نہیں ہے کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو آسمان سے اتر کے آگے زمین چونچ سے اپنی زمین کھود کے اس کے اندر کوئی چیز ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کوے کو بھیج کر کہ کیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ, تاکہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپایا جاتا ہے زمین کے اندر. وہ دکھایا اللہ تعالیٰ. قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ, اب افسوس کرنے لگا, کاش میں بھی اس کوے کی طرح, کوا جو چیز چھپا رہا ہے کاش اس چوبے کی طرح میں بھی چھپا دیا ہوتا. اب لاش میرے کو چھپانا پڑ رہا ہے. افسوس, اپنی غلطی کا پچھتاوا افسوس طاری ہوا اس. فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ, تو میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپا دیتا. تو پتہ نہیں کیسے ضائع کر دیا کیا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, تو بہت سخت پچھتانے والوں میں ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے یہاں پر کہ قتل کرنے کے بعد اس آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اس قتل پر پچھتاوا ہوا, شرمندگی ہوئی, افسوس کرنے لگا, رونے لگا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, تو مطلب یہ کہ اس کو ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی, لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی پوائنٹ بتا رہا ہے یہاں پر, انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تمہاری کہ جو معافی کے قابل ہوتی ہیں, معاف کر دی جاتی ہیں, معاملہ درست ہو جاتا ہے. لیکن بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ معاف کرنے کے بعد بھی اس کے اثرات تمہارے سے پیچھا نہیں چھڑاتے. جیسے کہ قتل کا ایک گناہ ہے, آپ کسی کو قتل کر دو, بعد میں توبہ کر دو, دیت دو, اس کے وارثین معاف بھی کر دیں, خامن معاف بھی کر دے, یا تم بے گناہ ہو کر ثابت ہو کے چھوٹ بھی جاؤ, تب بھی کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے, سب سے بری ہو جاؤ گے. لیکن جو آدمی مرا سو مرا, اس کو تو واپس نہیں لا سکتے. کیونکہ یہ بہت سنگین گناہ ہے کسی کو قتل کرنا. من اجل ذالک, اسی لیے كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اب یہاں پر بیان کیا اسی وجہ سے قتل کا یہ گناہ اتنا سنگین ہے, اس کی یہ کیفیت ہے, اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر پہلے ہی یہ حکم لکھ دیا تھا ان کے لیے, یہ فیصلہ سنا دیا تھا ان کے لیے کہ جس نے بھی کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی جینوئن ریزن کے قتل کیا, یہ زمین میں فساد برپا کیا, شرانگیزی برپا کی, تو اس نے ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. یعنی ایک انسان کو بلا وجہ مارنا پورے انسانوں کو مار ڈالنے کے برابر ہے. اتنا سخت گناہ ہے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے, یہاں پر بھی جو قتل کا ذکر ہو رہا ہے, قتل انہو من قتل نفسا بغیر نفس, مطلب کسی کے جان کے بدلے جان والے معاملے میں نہیں, بلا وجہ کے, بلا کسی خاص وجہ کے, جو کہ اب جینیون نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کا قتل کیا, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے نان مسلم ہو, کسی کو نہیں مار سکتے اسلام کی تعلیم کے مطابق. کوئی مسلمان, صحیح مسلمان کبھی کسی غیر مسلم کا قتل نہیں کرتا. اسلام کی تعلیم قرآن کی تعلیم کے خلاف, کیونکہ یہاں پر لفظ جان کسی کی جان نہیں لے سکتا, کسی میں سب شامل ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا, ایسا ہے اس نے, اتنا سخت گناہ ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور جس نے کسی کی زندگی بچائی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, تو اس نے سارے انسانوں کی زندگی بچائی, ایک انسان کی زندگی بچانے سے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اب یہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں. آپ کسی کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. اس کسی میں جہاں مسلمان شامل ہے وہیں غیر مسلم بھی شامل ہیں, وہیں آپ خود بھی شامل ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بول رہا ہوں؟
آپ خود کی اپنی جان بھی نہیں لے سکتے، وہ بھی ویسے ہی بڑا سنگین گناہ ہے، اور اتنا ہی سنگین ہے، بلکہ میری نظر میں تو دوسروں کے قتل کرنے سے اور بڑا گناہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، خودکشی، کیونکہ کسی اور کو قتل کرنے والا پھر بھی کچھ تو توبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مارنے والا تو توبہ بھی نہیں کر سکتا، سیدھا جہنم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے پاس سے روشن دلیل کے ساتھ، واضح ثبوتوں کے ساتھ رسول آئے ان کے پاس۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن انہوں نے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے رسولوں کے آنے کے باوجود زمین میں زیادتیاں کی اور ظلم اور فساد برپا کیا۔ ایسی قوم تھی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، رسول پہ رسول ہم نے بھیجا ان کے پاس، تاکہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، تاکہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ ایک وقت غلطی ہوئی، دوسری وقت غلطی ہوئی، کل تو سدھر جائیں، پرسوں تو سدھر جائیں، مگر ان کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی، آخر میں نتیجہ نکلا عذاب پہ آ کے ختم ہو، برباد ہو گئے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ایسے سرکش اور نافرمان بد فطرت لوگوں کو اور کوئی جزا نہیں ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان کے احکامات کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، ان کو مار ہی دو، دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، قتل کر دو، چن چن کے قتل کرو۔ کیوں؟ یہ تو ہر قانون میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں آیا ہے یا قرآن میں ہی ایسی سزا کی بات کی گئی، دنیا کے ہر قانون میں ہے۔ جو لوگ قوم کے لیے شر و فساد کا موجب بنتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا موجب بنتے ہیں، ان کو ہر قانون والے قتل کر دیتے ہیں۔ کوئی ٹیررسٹ کے نام پہ قتل کرتا ہے، کوئی کسی اور نام پہ قتل کرتا ہے، ہر قانون میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ جب دوسروں کی جانوں کو، ایک آدمی کی جان سے ویسے 100 آدمی کی جانوں کو خطرہ ہو جائے تو ایک آدمی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان یقتلوا، ان کو چن چن کے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، ان کو سولی دے دی جائے، یا تقطع ایدیہم وارجلہم، تاکہ یعنی تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ حرکت ہی نہ کر سکیں فساد برپا کرنے کے لیے۔ اب یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو قتل کرنے کا، ایک سولی چڑھانے کا اور ایک ہاتھ پاؤں کاٹنے کا، اس کے اندر علماء کے مختلف رائے ہیں، مختلف ان کے جو ہے نظریات ہیں جو اس کی تشریح میں بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حاکم وقت کا اختیار ہے، ان میں سے کون سی سزا دی جائے، قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یہ حاکم وقت کا، عدالت کا اختیار ہے، کیا سزا دیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ کی سنگینی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی آدمی چوری کا گناہ کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے تو اس کے لیے سزا الگ، کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی سزا الگ، اس طرح سے مختلف سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔ اور یقتلوا میں بھی جو ہے چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، خالی قتل کرو نہیں ہے بلکہ اس کے اندر زیادتی ہے، تو زیادتی کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے چن چن کے نکالا جائے جو ایسا فساد برپا کرتے ہیں اور ان کو قتل کیا جائے، یا دوسرے ایسے معنی ہوتے ہیں کہ یقتلوا میں چونکہ شدت ہے لہذا بعض معاملات میں جب سزا دی جاتی ہے تو قتل کی سزا دی جاتی ہے، تو اگر ان کے ورثہ معاف کرتے ہیں تو کچھ بھی دے دے کے معاملے کو سلجھا کے کمپرومائز کر کے وہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے، ایسا ہے نا طریقہ کار۔ ان کے وارثین سے بات کر کے کچھ دے دلا کے وہ بولتے نہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، تو معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے عام حالات میں، لیکن یہ معاملے میں وارث بھی اگر معاف کرے تو معاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہر معاملے میں وارث کی معافی قابل قبول نہیں۔ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ
وارث کی معافی کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ خالی آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے نا، آپ معاف کر دیں گے، یہ تو سارے معاشرے کا معاملہ ہے. آج وہ اس کو قتل کیا، کل وہ دوسرے کو قتل کرے گا، پرسوں تیسرے کو قتل کرے گا. ایسا بڑا رسک نہیں لے سکتے. آپ کے والد کو قتل کرا، آپ کے بھائی کو قتل کرا، آپ معاف کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے گھر کا معاملہ ہے، لیکن باہر لوگوں کی زندگی کو کچھ خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا نا. تو لہذا ان کی معافی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہاں پر مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. بہرحال مختلف سزاؤں کا ذکر کیا گیا. او ینفو من الارض، یا پھر اگر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کو نکال کے آؤٹ آف دا کنٹری پھینک دیا جائے، ختم نہیں رکھنا. اپنی زندگی چاہتے ہو نکل جاؤ دور، پاسپورٹ لو، ویزا نکالو، کسی اور کنٹری کو چلے جاؤ، یہاں آنا نہیں، ختم نہیں رکھنا. یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کے فساد سے ہم کو بچانا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کے اس حرکت کی رسوائی ہے. ان کو جو ذلیل کیا جا رہا ہے ان کی حرکت کی وجہ سے، یہ دنیا میں ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر آخرت میں جو ہے وہ تو بڑا عذاب ہے. یہ انہیں نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب جو سارے چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. اب دیکھیے بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اکثر میں بولتا رہتا ہوں، اس کے اوپر لوگ کم توجہ دیتے ہیں. اب قرآن بول رہا ہے، حالانکہ میں بھی اس قرآن کی روشنی میں ہی بولتا ہوں، لیکن آپ کے پاس آیت اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، عہد کر لے آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، ان لوگوں کو چھوڑ کر. یہ سارے معاملات جو ہے سزا کی اس کے جو ذکر کیا جا رہے ہیں ان کے لیے جو توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جو توبہ کر لیے ان کے لیے ایسا نہیں ہے. مگر کب؟ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ وہ توبہ کرنا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا. جب آپ ان کے اوپر قابو پا لیے، جب آپ ان کو گرفتار کر کے لا لیے، جب آپ ان کی غلطی ثابت کر دیے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وقت سے پہلے توبہ کر لینا، آپ کے ان کو پکڑنے سے پہلے توبہ کر لینا، گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لینا. گرفت میں آنے کے بعد کی توبہ کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. ہاں اگر انہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پا لو تو وہ توبہ قابل قبول ہے. یا پھر آپ ان کو معاف کر دیں پہلے کا پہلے. اگر آپ نے ان کو پہلے کا پہلے ہی ان کے عمل پر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، اتنی بڑی غلطی کے باوجود آپ کر دیں گے معاف. لیکن ہماری پکڑ سے تو وہ نہیں بچنے والے، ہم تو پکڑیں گے. مگر اس لیے چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، توبہ ضروری ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. اس کی بخشش بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کا رحم بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر طریقے سے جاؤ. اور وہ طریقہ ہے توبہ. توبہ سے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے. جب تک توبہ نہ ہو وہ مغفرت و بخشش کا، رحم و کرم کا، عنایت و مہربانی کا دروازہ کبھی نہیں کھلنے والا. یہ ہے حقیقت. تو اب یہ سارا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ذکر تو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، اور وہ بھی سنایا جا رہا ہے کن کو، کس حوالے سے سنایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کی وجہ سے دل میں حسد جلن پیدا ہوا، اس کی وجہ سے سنایا جا رہا ہے. مگر کس کو سنایا جا رہا ہے؟ امت محمدیہ کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے ایسا کیا، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہوا. اب تم ہے، تمہاری زندگی ہے، سوچ لو کہاں جانا ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے. ان سے اگر تم کو پرابلم ہوگا تو پھر تمہاری، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے دے گا.
تمہارے لیے قبول کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو جس کو جو ملا اس کے اوپر تم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اتنا کیا، مجھے اتنا ملا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو یہ مل گیا، یہ چیز اپنے اندر سے نکالو۔ اور کوئی چیز اللہ کی نعمت کسی خاندان کی محتاج نہیں ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وہ خاندان کے آدمی کو کیوں، یہ تو ہمارے خاندان کی چیز ہے، ان کے خاندان میں کیوں گئی؟ ایسے بھی ہیں لوگ، ایسے بھی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے اللہ کی نعمت جو آپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے برسوں سے، صدیوں سے، اچانک وہ نعمت کسی دوسرے کے خاندان میں چلی گئی، فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ خاندان میں کیوں؟ یہ تو ہمارے خاندان کی چیز ہے۔ کس کا خاندان؟ کہے گا خاندان؟ کس نے بنایا یہ خاندان؟ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب تک اللہ نے آپ کے خاندان میں رکھا، اب وہ کسی دوسرے کے خاندان میں دیتا، اس کی مرضی۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ ہے کون؟ آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جس کو چاہے جو چاہے دے، آپ کے خاندان میں سے چھین کے کسی دوسرے کو دیتا ہے، کیا کریں؟ آپ قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، مانیں گے تو آپ کی بھلائی، نہیں تو پھر اپنے پاؤں پہ آپ کو لاڑھی مارنا، اسی کو کہتے ہیں۔ اس آدمی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان آپ کا ہوگا۔ ارے وہ تو قابل آدمی نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے، اس کو یہ کیسا مل گیا؟ ہمارے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اتنے پڑھے لکھے، ہم اتنے قابل، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، مگر اس کو وہ کیسے مل گیا؟ یہ تو غلط ہے نا۔ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کو نہیں ملا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو مل گیا۔ آپ کس کو غلط سکھا رہے ہیں؟ دینے والے کو؟ پیدا کرنے والے کو؟ آپ کی اتنی مجال کہ اس کو آپ سکھائیں گے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ سوچ لیجئے۔ ایسا اگر خیال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا تو کچھ نہیں ہوگا، اور جس کو وہ دینا چاہتا ہے اس کا بھی کچھ نقصان نہیں چھین سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص دعا ہوا کرتی تھی، وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جب تو کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب تو کسی سے چھیننا چاہتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ کوئی چیز ایسی ہے جو دوسرے کو مل رہی ہے، آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو آپ اللہ سے مانگو، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دے گا۔ مگر اس کو کیوں گئی وہ چیز میرے پاس آ جانا، یہ تو کسی قیمت پہ جائز نہیں، کسی کے حق میں بھی جائز نہیں۔ یہ بہت اہم ہے، آج کے دور کے حساب سے بڑا اہم موضوع ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس موضوع کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ عمل کریں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔